اور میں اس کی گرم سانسوں کی حدت اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، میں غضب کے عالم میں اور وہ جنون کے عالم میں۔ وہ میرے مزید قریب آیا، بالکل میرے کان کے پاس، اپنے ہونٹ لے جا کر ایک ایسی سرگوشی کی کہ میرے ارد گرد سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا شاید اس کے جنون کے آگے آج میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، اپنے بچپن کی محبت، اپنی عزت اور اپنا وہ پاکیزہ رشتہ جو میرے اور شہیر کے درمیان تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ سیدھے طریقے سے میری زندگی میں شامل نہیں ہوں گی تو میں آج اور اسی وقت اپنا دوسرا طریقہ آزماؤں گا کہ آپ بھائی تو کیا کسی دوسرے مرد کے قابل بھی نہیں رہیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے میرا دوپٹہ اتار کر دور فرش پر پھینکا اور پھر مجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر میں بالکل سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی تھی، اور وہ قدم قدم چلتا میرے قریب آیا، اپنے دونوں بازو پھیلا کر دیوار کے ساتھ لگا دیے، اور میں ان مضبوط بازوؤں کے درمیان میں خوف و ہراس میں ڈوبی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں جنون تھا، پاگل پن تھا، اور ایک ایسا خدشہ تھا جو حقیقت میں بدل جاتا تو میری دنیا تہو بالا ہو جاتی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں اس کا نام پکارا تھا، شہروز پلیز، میں تمہارے بھائی کی ہونے والی بیوی ہوں، تمہاری بھابھی۔ اگر آج تم نے مجھ سے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی اور تمہاری جان لے لوں گی۔ تم اپنے پاگل پن سے تو واقف ہو کہ کس حد تک جا سکتے ہو، مگر میرے پاگل پن سے واقف نہیں ہو۔ میں تم سے بڑی پاگل ہوں، ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ مگر اس کی آنکھیں، اف، ان میں بلا کی شدت اور سفاکیت تھی، میری ہر التجا رد کرنے کے در پر تھی۔ وہ میرے مزید قریب بڑھتا جا رہا تھا، اتنا کہ درمیان میں ہوا کے گزرنے کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، سبرینا بہت دیر ہو چکی ہے، میرا دماغ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے، میں خود کو بھی نہیں جانتا کہ آج میں آپ کے ساتھ کیا کر ڈالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے بجائے انتہا کی بے بسی تھی، جیسے وہ اپنے بس میں نہ ہو۔ اس نے میرے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا جو میرے چہرے پر بکھری تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا دل اپنی مٹھی میں لپیٹ رہا ہو، کیونکہ اب واقعی بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک ہی اس نے میں بالکل ویران آنکھوں کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کی ویرانیاں میری آنکھوں میں سما گئی ہوں۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے میں ایک نارمل لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے جو کہ تکمیل کے بالکل قریب تھے، میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے اندر زندگی تھی۔ مگر پھر میری زندگی میں وہ بھیانک دن آ گیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا، اور آج میں بالکل تہی داما سی اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں اپنی قسمت پر اس قدر آنسو بہا چکی تھی کہ اب آنکھیں بالکل خشک سمندر کی مانند تھیں جو ایک بوند قطرہ تک نہیں بہا سکتی تھی۔ 3 ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ کھویا تھا، اور اس کے کھوتے ساتھ ہی میں زندگی کی ہر طرح کے احساس سے عاری ہو گئی تھی۔ اب میں بالکل ایک بے جان سے پتلے جیسی تھی جس میں سوائے سانسوں کی آمد و رفت کے کچھ بھی باقی نہ تھا۔ میں گمسم سی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، ماما مجھے بریڈ پر جیم لگا کر پکڑا رہی تھی جو میں بے دلی سے کھا رہی تھی۔ وہ بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھی، پھر آہستہ سے میرے قریب آئیں، میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، کہا کہ سبرینا بیٹے پلیز موو آن، میں تمہاری یہ حالت مزید نہیں دیکھ سکتی، تمہارے سامنے اتنی لمبی زندگی پڑی ہے میری بچی، تم کیسے اکیلے گزارو گی؟ اس واقعے کا ہمارے اندر بھی دکھ ہے بیٹا، مگر دکھ کے ساتھ چمٹے رہنا دکھ سے نکلنے کا حل نہیں ہوتا، اور وہ تو تمہیں اپنانا چاہتا ہے، بار بار اصرار کر رہا ہے شادی کے لیے، وہ تم سے یوں دستبردار نہیں ہو سکتا، پلیز اس صدمے سے نکلو اور ہم سب کی مشکل حل کر دو۔ میں بالکل دم سادھے ماما کو دیکھ رہی تھی،
کتنی آسانی سے انہوں نے اس قصے کو بھول جانے کا کہا تھا۔ کیا بھول جانا اتنا آسان تھا؟ کیا میں اب کبھی بھی کسی سے شادی کرنے کی اہل تھی؟ کیا میرا دل اس بات کی اجازت دیتا تھا؟ اور میرا ضمیر، اس کا کیا؟ جب بھی مما مجھ سے شادی کا ذکر کرتی تو مجھے بے شمار سوالوں کے گرداب میں پھنسا کر چلی جاتی تھی، جن کے جواب کہیں نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو میں ان کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ بار بار ماضی کا وہ بھیانک واقعہ میرے سامنے آ جاتا تھا اور ان خوشیوں کو قبول نہیں کرنے دینا چاہتا تھا جو میری منتظر تھی۔ میں دلہن بنی آئینے کے سامنے اپنے سراپے کو دیکھ رہی تھی، 37 سال کی دلہن جس کا چہرہ آج بھی تر و تازہ اور شاداب تھا۔ آنکھوں میں اس خوشی کو قبول کرنے کی امنگ جاگ رہی تھی۔ میں خود کا آئینے میں تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ کیا میں اس کی محبت کو قبول کرنے کی اہل تھی؟ کیا میں اس کے قابل تھی؟ میں بار بار ان اذیتناک سوالوں کو اپنے ہی اندر دفن کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی، چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی۔ ان 2 سالوں میں اس نے جس قدر جتن کیے تھے مجھے رام کرنے کی، کیسی کیسی کوششیں کی تھیں کہ میں ماضی کو بھول کر اس کو اپنا لوں۔ وہ مجھے کبھی بھی کسی بات کا تانا نہیں دے گا، اور بالآخر اس کی بے لوث محبت اور چاہت کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے، اور اچانک سے میرا انکار اقرار میں بدل گیا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے شادی کے تمام انتظامات کر ڈالے کہ کہیں میں مکر نہ جاؤں۔ دن میں 1000 بار کال کر کے پوچھتا کہ صبرینہ تم نے مذاق تو نہیں کیا تھا نا میرے ساتھ؟ تم واقعی راضی ہو نا؟ دیکھو میرا دل مت توڑنا، میں مر جاؤں گا اس دفعہ۔ اور اس کا یہ جملہ ایسا ہوتا تھا کہ میری روح تک کھینچ لیتا تھا۔ میں اسے غصے سے کہتی کہ خبردار جو مرنے کا نام بھی لیا تو مجھے جھیلنے کے لیے تمہیں لمبی عمر کی دعائیں مانگنا ہے، میں تمہیں کبھی مرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور میری اس تنبیہ پر وہ ایک دم سے کھلکھلا کے ہنسنے لگتا، کہنے لگتا بے فکر رہو، میں نے تمہاری محبت کا آب حیات پی رکھا ہے، مجھے مرنے نہیں دے گی۔ میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، بس خود کو میری محبت کے لیے تیار رکھو۔ اور میں فون بند کر دیتی تھی۔ اس محبت کے لیے اس نے کیسے کیسے پاپڑ نہیں بیلے تھے، کیا کیا نہیں سہا تھا۔ اب بھلا میں اس سے کیسے فرار حاصل کر سکتی تھی، کیونکہ ایک محبت کو تو میں 2 سال پہلے کھو چکی تھی، اب دوسری کو کھونے کی متحمل کیسے ہو سکتی تھی۔ مجھے 2 سال پہلے والا وہ دن یاد آ گیا جب میں ایسے ہی آئینے کے سامنے دلہن بنی کھڑی تھی۔ تب بھی میرا چہرہ ایسے ہی خوشی سے دمک رہا تھا، مگر وہ چہرہ آج والے چہرے سے زیادہ جوان دکھتا تھا۔ تب بھی میں دلہن بنی اتنی ہی خوش تھی اور اپنی اس محبت کے ملن کا انتظار کر رہی تھی جو مجھ سے کچھ ہی پل کی دوری پر تھی، جو میری بچپن کی محبت تھی، جس کے نام کی مہندی لگائے میں اب ان ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال رہی تھی کہ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ شہیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ میں نے فون کان سے لگایا اور کہا ہاں بولو شہیر، ابھی تک نہیں آئی بارات؟ آج تو موصوف کسی بزنس میٹنگ پہ نہیں چلے گئے؟ شاید آج وہ اپنی شادی کا دن ہی نہ بھول گئے ہوں۔ میں اپنے لہجے میں شرارت لیے بولے جا رہی تھی، مگر جب شہیر بولا تو اس کی آواز میں لغزش سی تھی، شاید دکھ، تکلیف اور کسی چیز کے کھو جانے کا بے پناہ دکھ۔ چوڑیاں پہنتے میرے ہاتھ ایک دم سے رک گئے، اور جو بات مجھے شہیر نے بتائی، میرے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں اتنی بے دردی سے ٹوٹ کر فرش پر گری کہ ان کے کانچ نے میری مہندی لگی کلائیوں کو لہو لہان کر دیا۔ میرے ہاتھ کی پشت پر لکھا صفدر ایک دم سے خون آلود ہو گیا۔ مجھے لگا مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، یا شہیر مذاق کر رہا ہے۔ ایسا بھلے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے صفدر کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے موبائل وہیں پر پھینکا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ مما جو میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کے لیے آ رہی تھیں، ایک دم سے ہڑبڑا گئیں، کیونکہ ان کی بیٹی کا سہاگ اجڑنے والا تھا۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر میں ہاسپٹل پہنچی۔ میں اس قدر اجلت میں تھی کہ سب لوگ رک رک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔
ایک دلہن میرج ہال جانے کے بجائے ہسپتال کیسے آ گئی؟ شاید وہ راستہ بھٹک گئی ہوگی، مگر میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی خون سے لت پت شہیر سے ٹکرائے جو ICU کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے رونے لگا اور میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تاکہ مجھے بھی وہ منظر نظر آنے لگے جو تھوڑی دیر قبل وقوع پذیر ہوا تھا اور جس نے ایک لمحے کے لیے میری خوشیاں ملیا میٹ کر دی تھی۔ میں نے کہا، شہیر مجھے صفدر کو دیکھنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ اسے کیا ہوا ہے؟ پلیز شہیر کچھ بھی اول فول مت بکنا۔ آج اس سے شادی ہو رہی ہے میری، اور وہ میرے بچپن کی محبت ہے۔ پلیز شہیر مجھے بتاؤ نا وہ کہاں ہے؟ اور شہیر ایک دم بچوں کی طرح مجھ سے لپٹ کر رونے لگا اور میں بالکل بے جان مجسمہ بن گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے خود سے ہٹایا اور کہا کہ وہ زندہ تو ہے نا۔ اور اس سے پہلے کہ شہیر کچھ بتاتا، ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے نکلا۔ اس کے چہرے پر مایوسی رقم تھی۔ کہنے لگا، آئی ایم سوری، خون کافی زیادہ بہہ گیا تھا، چوٹ بہت شدید تھی، ہم اسے بچا نہیں سکے۔ اور میری زندگی بس اسی جملے کے گرد گھوم کے رہ گئی، ہم اسے بچا نہیں سکے، آئی ایم سوری۔ میں ایک دم سے وہیں فرش پر گر گئی۔ شہیر گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اس کا جان سے پیارا بھائی اس سے بچھڑ گیا تھا اور میرا تو شاید سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا کہ میرے قدم کیسے اٹھے، کیسے میں نے اپنے جان سے پیارے محبوب کو بے جان حالت میں دیکھا، کیسے اسے منو مٹی تلے دفن ہوتے سہا۔ گھر میں ایک ماتم تھا اور میرے دل میں تو شاید اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھا۔ شہیر کا کہنا تھا کہ بارات والے دن وہ اور صفدر سبرینا کے لیے ویڈنگ گفٹ لینے کے لیے جیولری شاپ گئے تھے جو صفدر نے ایک ہفتہ پہلے آرڈر کیا تھا۔ گفٹ خریدنے کے بعد شہیر اس شاپ سے پہلے نکل آیا۔ صفدر اس کے پیچھے تھا۔ اچانک سے شہیر کا موبائل فون بجا۔ اس نے فون کان سے لگایا ہوا تھا، مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا اور وہ اس قدر بات کرنے میں بیزی تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ نہ سکا، مگر صفدر نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے شہیر کو آواز دی مگر اس نے نہیں سنی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی شہیر کو کچل کر آگے بڑھ جاتی، صفدر بجلی کی تیزی سے سڑک کے بیچوں بیچ آیا اور شہیر کو دور دھکا دیا، مگر وہ گاڑی شہیر کے بجائے صفدر کے اوپر سے گزر گئی اور چھوٹے بھائی کو بچاتے بچاتے بڑے بھائی کی جان چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ شہیر اس وقت فون پر کس سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے فون کیا تھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ کاش میں اس وقت فون نہ کرتی اور میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق نہ ہوتا، مگر اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ میرے حصے کے سارے خسارے میری جھولی میں ڈال دیے گئے تھے۔ شہیر مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اندر کچھ چور ہے یا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ کہیں شہیر نے تو صفدر کی جان نہیں لے لی، کیونکہ وہ مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والا تھا۔ مگر شہیر کا بار بار مجھ سے معافی مانگنا، اس کی آنکھوں میں گہرا ملال اور اپنے بھائی کی موت کا گہرا دکھ اور پچھتاوا، اس نے میرے سارے خدشات کی نفی کر دی۔ وہ اکثر ہی میرے پاس آ کر گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ ہم دونوں خاموش رہتے، نہ وہ کچھ بولتا اور نہ ہی میں اسے اپنے پاس بیٹھنے سے منع کرتی تھی اور نہ ہی وہ منع کرنے سے باز آنے والا تھا۔ مجھے لگتا تھا میرا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ خاندان والوں کا دکھ اپنی جگہ، مگر اس ایک دن کی دلہن کا دکھ کوئی سمجھ نہیں سکتا جس کی آنکھوں سے بے پناہ خواب نوچ ڈالے گئے تھے۔